إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه سراجا ومنيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما۔ اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا فضل، اس کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو آج اس کا ذکر کرنے، اس کے قرآن کی تعلیمات سننے اور سنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے جمع فرمایا۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے کہ آج دنیا کے بے شمار مخلوق ہے، اس میں انسان اور انسانوں میں سے چنندہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان لوگوں میں اللہ نے مجھے اور آپ کو شامل فرمایا۔ اللہ کا احسان مانیے کہ اللہ پاک جب اپنے بندوں کو ایسی محفلوں میں بیٹھنے اور سننے اور سنانے کا موقع دے رہا ہے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت نے مجھے اور آپ کو ڈھانپ لے رہا ہے۔ جیسا کہ وہ مشہور واقعہ جو میرے عنوان سے بھی تعلق رکھتا ہے اور ایسی محفلوں سے بھی تعلق رکھتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کی جانب آتے ہیں، فلسطین کی جانب آتے ہیں اور وہاں پر مسجد میں درس کے لیے جمع ہوتے ہیں لوگ، کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے وہ صحابی ہے جنہوں نے سب سے زیادہ حدیث بیان فرمایا، سب سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے پاس کتنا علم رہے گا؟ بہت زیادہ علم رہے گا۔ ایسے صحابی جب آتے ہیں تو لوگوں کی خواہش ہوئی کہ ہمارے مسجد میں آئے ہیں آپ، تو آپ کے علم سے ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو وہاں کے مقامی لوگ سب جمع ہو گئے، پبلک جمع ہو گئی کہ اب مولانا اب شیخ ہمارے شیخ کیا بولتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیثوں کے راوی ہیں، بہت بڑے راوی ہیں، بڑے صحابی ہیں، جنہوں نے بار بار اللہ کے نبی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زندگی گزارنے کا بہت سارا شرف حاصل کیا۔ تو جب آپ آئے ہیں تو لوگوں کو اتنے بڑے جلیل القدر صحابی آئے ہیں تو ان سے استفادہ کرنے، ان سے فائدہ حاصل کرنے، ان کے بیان سننے کی سب کو خواہش ہوئی، سب لوگ جمع ہو گئے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان شروع نہیں کیے، پہلے اعلان فرمائے۔ کیا اعلان فرمایا؟ کہ آج یہاں پر بیٹھے ہوئے جتنے لوگ ہیں نا، یہ سارے لوگوں میں سے ایک سوال یہ ہے کہ تمہارے اندر کوئی رشتہ کاٹنے والا بندہ ہے، تعلقات کٹ کیا ہوا بندہ ہے تو اٹھ کر میری محفل سے چلا جائے۔ کیا اعلان کرے؟ تمہارے اندر رشتہ ناتا توڑا ہوا آدمی، تعلقات کٹ کیا ہوا آدمی، دوستی کو توڑا ہوا آدمی اگر میری محفل میں ہے تو اٹھ کر چلے جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر چلا جاتا ہے، خاموش سر چھپا کر نیچے منڈی کر کے نکل کر چلا جاتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد بیان شروع کرتے، درس شروع کرتے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان بیٹھا رہا، شروع نہیں کیے، کہا کوئی ایسا آدمی اٹھ کر چلا جائے۔ چلا جاتا ہے سیدھا نکل کر، سیدھا کہا جاتا ہے دروازے پر، ایک دروازے باہر جا کر ایک گلی میں دروازے پر دروازہ دستک دیتا ہے، مارتا ہے۔ دروازہ کھولتی ہیں، کھول کر دیکھتی ہیں کہ ایسا آدمی آ کر، ایسا بچہ آ کر میرے دروازے پر دستک مار رہا ہے، ایسا نوجوان جسے بار بار سلام کیا گیا تو کبھی جواب نہیں دیتا تھا، ملتا بھی تھا تو منہ پھرا لے کے چلا جاتا تھا۔
اچانک یہ خود میرے گھر کو آ گیا. کس کا گھر تھا وہ؟ اس کی سگی خالہ کا گھر تھا. سگی خالہ کا گھر تھا. چلا گیا خالہ کے گھر. خالہ پریشان، ملتا بھی تھا تو منہ پھرا کے چلے جاتا تھا، سلام نہیں کرتا تھا، بات نہیں کرتا تھا. کیا ہو گیا؟ سیدھا گھر کو آ کر دروازہ مارا اور سیدھا خالہ کو جاتا ہے لپیٹ کر خالہ کو روتا ہے، معافی مانگتا ہے. خالہ ہے، معافی مانگ کر رو کر کہتا ہے خالہ مجھے معاف کر دو. آج کے بعد سے ہم اپنا دل صاف رکھیں. آج کے بعد سے ہم رشتہ نہیں کاٹیں گے، دشمنی نہیں رکھ لیں گے، مل کر رہیں گے. خالہ پریشان، کیا معاملہ ہے؟ اچانک پوچھا بیٹا کیا معاملہ ہے؟ اتنے دن سے کبھی آتے نہیں تھے، ملتے نہیں تھے، بلاتی تو بات بھی نہیں کرتے تھے. تو کہا کہ آج راوی حدیث اللہ کے نبی کے شاگرد ابو ہریرہ آئے ہوئے ہیں مسجد میں. انہوں نے اعلان کیا کہ کس کے دل میں دشمنی ہے وہ میری محفل سے نکل کر چلا جائے، تو لہٰذا میں آ گیا ہوں. تو خالہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے، ہمارا معاملہ الحمدللہ اوکے. میں تم سے بات کہتی ہوں، یہ ابو ہریرہ سے درس ہونے کے بعد پوچھنا کہ وجہ کیا تھی، تاکہ لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کئی کو ابو ہریرہ ایسا اعلان کیوں کیے. پورا درس گیا بچہ، پھر واپس جا کر نوجوان بیان میں بیٹھ جاتا، درس میں بیٹھ لیتا، پورا سن لیتا. پورا ہو گیا، ہو گئے بعد جاتا ہے مولانا ابو ہریرہ سے ملنے جاتا ہے، شیخ سے، صحابی سے ملنے جاتا ہے. بہت بڑے صحابی ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں. بعد میں پہنچتے ہیں ہماری خالہ سے ایسا سا میرا معاملہ تھا، آپ کے بولنے کے بعد میں ملاقات کر کر آ گیا. میرے خالہ نے آپ سے ایک سوال کیا. کیا ہے؟ کہا آپ ایسا اعلان کیوں کیے؟ کیونکہ آج تک کبھی نہیں سنے تھے وہ لوگ، پہلی مرتبہ تھا اعلان. عجیب لگا سب کو بھی. تو کہا اعلان اس لیے کیا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جس محفل کے اندر رشتے کاٹا ہوا آدمی رہے گا، دشمنی پالنے والا آدمی رہے گا، رشتے کاٹ کر آپس میں دشمنیاں رکھا ہوا آدمی ہوگا، اس محفل میں اللہ کی رحمت نہیں آئے گی، رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. یہ محفل کیوں سجی ہے؟ اللہ کی رحمت کے لیے تو بیٹھے میں اور آپ. اگر ہماری محفل میں اگر ایسی بات ہو تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو ہماری محفلوں کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ تو لہٰذا سب سے اہم بات یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے بیٹھنے کی محفل ہے، آنے کی محفل ہے، ڈھانکنے کی محفل ہے. اس محفل میں مجھے اور آپ کو پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، دشمنیوں کو ختم کرنا ہے، محبت اور الفت سے بیٹھنا ہے. تب جا کر آپ اور میں جو بیٹھے ہیں یہاں پر، یہ سب رحمت کے فرشتے ڈھانپے ہوئے ہیں جگہ. اگر ہمارے دلوں میں، میرے دل میں اگر کسی کے بارے میں دشمنی ہے، میں کسی سے بات چیت نہیں کر رہا ہوں، میں کچھ یہ کر رہا ہوں، تو فائدہ نہیں ہے. میری وجہ سے سب محروم ہو گئے رحمت کے فرشتوں سے. میری وجہ سے پورے لوگوں کی رحمت کے فرشتوں کی رحمت چلے گی. کیا فائدہ بولیے؟ خود میں نقصان میں اٹھا رہا ہوں، میری وجہ سے اب سب نقصان اٹھا رہے. تو سب سے پہلی بات مجھے اور آپ کو یہ کہ ایسی دینی محفلیں جہاں پر رحمت کا نزول ہوتا ہے، برکت کا نزول ہوتا ہے، فرشتوں کی آمد ہوتی ہے، ایسی محفلوں کو کیسے سجانا ہے؟ پھول سے، ڈیکوریشن سے، اسٹیج سجا کر، اے سی سے، ایئر کنڈیشن سے نہیں، اپنے دلوں کی صفائی سے. اگر آپ بیٹھنے حسیر نہ ہو کوئی بات نہیں، میں بیٹھنے کرسی نہ ہو کوئی بات نہیں، یہ سب ضرورت نہیں ہے، فین نہ ہو تب بھی چلے گا. دل اگر صاف نہیں ہے تو محفل زیرو ہے، محفل زیرو ہے میری اور آپ کے، بیٹھنا بیکار ہے میرا آپ کا. تو لہٰذا سب سے پہلے میں اور آپ جتنے ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں، ہر ایک سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمارا یہ بیٹھنا ہماری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے فائدہ ہو. کیونکہ الحمدللہ سالوں سال سے پروگرام چلائے جا رہے، آ رہے، آپ جا رہے، ماشاءاللہ انتظام کرنے والے بھی محنت کر رہے ہیں، اور آپ بھی اپنی وقت نکال کر قربانی دے کر آ رہے ہیں. کیونکہ آپ کا آنا بھی خالی نہیں، کون خالی ہے آج بتائیے؟ کس کے پاس زیادہ ٹائم ہے؟ پھر بھی اپنی مصروفیات میں ٹائم نکال کر جتنی ماں بہنیں، جتنے بھائی آ رہے ہیں، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ اس کے بدلے میں ہماری زندگیوں میں برکت دے گا، رحمت دے گا،
فائدہ ہوگا، ہماری دنیا بھی سنورے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آئیے میرے معزز بزرگوں، دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میں نے جو آپ کے سامنے واقعہ پیش کیا، اسی واقعے سے متصل کچھ باتیں آپ کے اور میرے اور آپ کے علم میں تازگی کے لیے، باتیں تو پرانی ہی ہیں، ہر عالم جو بھی مجھے اور آپ کو بتاتے باتیں پرانی ہیں، بس بولنے کا انداز کچھ الگ ہوگا اور بولنے کا جو ٹائم ہوگا وہ الگ ہوگا، بس باتیں وہی دینی باتیں ہیں۔ تو اس میں اللہ رب العالمین نے جو باتیں مجھے اور آپ کو بتائی ہے، اسی تعلقات کے سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے بھی گوشے گزار کرتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم اللہ کی تعریف بیان کریں جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی، وللہ الحمد۔ اللہ رب العالمین کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آسمان و زمین کی تعریفیں الحمدللہ، اس نے توفیق بخشی۔ پھر ہم نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بزرگوں، دوستوں، یہ وہ نبی ہیں، میری ماں اور بہنوں، یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے دین کو، مجھ کو، دین کو میرے اور آپ تک پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، بڑی محنت کیا ہمارے نبی نے۔ ایسے نبی پر آپ دن اور رات کثرت سے درود پڑھتے رہیے، زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیے۔ جس محفل میں، جہاں بھی آپ فرینڈز کے ساتھ بیٹھے، کہیں بھی بیٹھے، درود پڑھنا مت چھوڑیں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی کی محنتوں کا نتیجہ ہے ہمارے دلوں میں اسلام ہے۔ میرے اور آپ کے نبی کے محنتوں کا نتیجہ ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ دین کی باتیں سننے اور سنا رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کے نبی کا بڑی محنت ہے۔ آئیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت مجھے اور آپ کو لا کر دی ہے، اللہ رب العالمین کے جانب سے جو تعلیمات مجھے اور آپ کو پہنچائی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ دو ہی چیزوں پر منحصر ہے۔ کیا ہے؟ اس کے دو ہے۔ ایک سکہ آپ لیتے ہیں، ایک روپے کا بلڈا آپ لے رہے ہیں، جس کو ہم روپے کا بلڈا کہتے ہیں، کوائن کہتے ہیں، سکہ کہتے ہیں، اس کے دو رخ ہوتے ہیں، دو رخ ہوتے ہیں، آگے پیچھے۔ اسلام کے بھی دو رخ ہے۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کے حقوق، دوسرا مخلوق کے حقوق۔ ایک اللہ کا حق ہم لوگوں پر، مسلمانوں پر، تمام بندوں پر، انسانوں پر اللہ کا حق ایک ہے، تمام انسانوں، اور دوسرا بندوں کا، مخلوق کا، جانوروں کا، چرندوں کا، پرندوں کا، درختوں کا، یہ سب کے حق ہے۔ دو حصوں میں بانٹ دیں، ایک کا معاملہ عبادات سے ہے اور ایک کا معاملہ معاملات سے ہے۔ ایک کا تعلق اللہ کی عبادت سے ہے اور ایک کا تعلق بندوں سے ہے، مخلوق سے ہے، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ چلنے پھرنے والوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ بیپار کرنے والوں کے ساتھ، ہمارے گھر میں رہنے والے بیوی بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، ہم سے تجارت کرنے والے، ہم دکانوں میں خرید و فروخت کرتے ہیں وہاں سے، اور ہمارے آس پاس رہنے والے چرندے پرندے جانور، کوا ہے، بلی ہے، کتا، جو بھی جانور ہیں، یہ سب سے میرا اور آپ کا تعلق کیسے ہو؟ ان دو چیزوں پر ہے پورا اسلام۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے جانتے چلیں اللہ رب العالمین نے جو فرمایا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، اللہ رب العالمین نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو اس کا حق ادا کرو، ہر ایک کو اس کا حق دو، ہر حقدار کا حق ادا کرو، جو حق جسے دینا ہے وہ دے دو، جو حق جسے دینا ہے اسے وہ حق دے دو، جو جس کا حقدار ہے اسے دے دو۔ اب پیسوں کا معاملہ لے لو، عہدوں کا معاملہ لے لو، دوسرے حقوق کا معاملہ لے لو، ہر معاملے میں بات آ جاتی ہے کہ جس کو جو دینا ہے، بیوی کو ٹائم دینا ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے وہ ٹائم دے، شوہر کو ٹائم دینا ہے بیوی وہ ٹائم دے، بچوں کو ٹائم دینا ہے باپ، اس کی ذمہ داری ہے وہ بچوں کو ٹائم دے، بچوں کو چاہیے کہ ماں باپ کی خدمت کا لیے جو کرنا ہے وہ کرے۔ یعنی ہر اعتبار سے ایک بھائی کے لیے بھائی کو جو حق ہے، ایک مومن کے لیے ایک مومن کو جو حق ہے، ایک ذمہ دار کے لیے ذمہ دار، اور اس کے ماتحت میں رہنے والے ماتحت کے اعتبار سے ہر ایک کو ان کے حقوق ادا کرنی ہے، ہر ایک کو۔ اسی لیے اللہ رب العالمین اور آیت فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اگر لوگوں کے اندر کچھ معاملہ ہوا، جھگڑا ہوا، لڑائی جھگڑا ہوا، یا کچھ سیٹلمنٹ کی بات آئی، اللہ رب العالمین کہتے ہیں ان تحکموا بالعدل، لوگوں کے درمیان کچھ مسئلہ ہوا، تمہارے کو بلائے آؤ بھائی، آپ بڑے آدمی نہ آؤ، بیٹھو بات کریں گے ذرا، تو آپ کا کیا ذمہ داری، آپ کی کیا ذمہ داری؟ انصاف سے فیصلہ کرنا۔ ان میرا بھائی نا
ان میرا بھائی نہ، ان میرا خالو نہ، ان میرا ماموں نہ، ان میرا چچا نہ، نہیں چلے گا اسلام۔ یہ ہمارے بھائی کی بچی نہ، یہ میرے دوست کی بیٹی نہ، یہ میرے دوست کا بیٹا۔ کہاں زیادہ ہوتا؟ میاں بیوی کے جھگڑوں میں زیادہ سیٹلمنٹ میں بیٹھتے لوگ۔ وہاں پہ کیا کرتے؟ بلا لے کو گئے تو بڑا بنا کو بلا لے کے گئے تو لوگ کیا کرتے؟ مجھے بڑا بنایا انہیں، ان میرا دوست کو بھی مجھے ان بولا نہیں، ان بولا نا، اس کے سپورٹ میں بات کرتے ہو۔ انصاف کی بات نہیں کرتا انسان۔ انصاف کیا کرتا؟ انسان کیا کرتا؟ انصاف کی بات نہیں کرتا۔ یہ اللہ رب العالمین وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، لوگوں جب لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کے لیے بیٹھو، معاملہ کرنے کے لیے بیٹھو، فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ ماں بہنیں بھی آئی ہوئے ہیں تو ماں بہنوں کے حساب سے ایک مثال سن لیجیے۔ زیادہ تر عام طور پر کیا ہوتا کہ ننن بھاوج کا رشتہ ہوتا ہے یا ساس بہو کا مسئلہ ہوتا ہے، ایسا کچھ معاملہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا؟ زیادہ تر ساس بہو لڑ لیے تو بیٹی آتی اماں کی سپورٹ میں بات کر دیتی۔ انصاف کیا ہے؟ نہیں دیکھتی۔ انصاف کیا ہے؟ نہیں دیکھتی۔ ماں کے سپورٹ میں بات کرتی، بیٹی کے ماں باپ آتے بیٹی کے سپورٹ میں بات کر دیتے۔ ساس انصاف پر ہے، بہو انصاف پر ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا آج دنیا میں۔ دنیا میں یہ دیکھا جاتا ہے میرے آدمی کدھر ہے، جبکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کے قرآن میں 2-4 جگہ اور بھی ارشاد فرمایا گیا، اگر تمہارے سگے رشتہ دار ہو ان کے خلاف بھی تم کو کام کرنا پڑے، انصاف کے لیے کام کرنا پڑے گا، گواہی دینا پڑے گا۔ یہی اصل انصاف ہے، یہی حق ہے۔ جس کو جو حق دے رہا ہے وہی ہے، جو حق پر ہے اس کا سپورٹ کرنا ہے مجھے اور آپ کو۔ یہی اصل سکھاتا ہے اسلام مجھے اور آپ کو۔ لیکن میرا اور آپ کا معاملہ بالکل خلاف ہے، بالکل خلاف کام کرتے ہیں میں اور آپ۔ تو لہٰذا آئیے میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے اسی سلسلے سے کچھ باتیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ سب سے پہلے کس بات کی جانب اللہ حکم دے رہا ہے مجھے اور آپ کو؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس میں حقوق اللہ ہے، اس میں حقوق اللہ ہے۔ اللہ کا حق بتایا گیا میرے اور آپ پر کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرے، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اس بات کی تعلیم مجھے اور آپ کو دی جا رہی ہے۔ اس میں تفصیل نہیں ہے، میں آپ کو بتانے کے لیے وقت میرے پاس کم ہے، تو لہٰذا میں آپ کو مختصر طور پر بتاتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا چلوں کہ شرک اسلام میں حرام ہے۔ آپ بار بار سن چکے شرک کے بارے میں، تو آئیے اب حقوق العباد میں سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ کا حق ہے۔ تو ماں باپ کے بارے میں آپ بہت بیانات سن چکے ہیں، الحمدللہ ہمارے علماء کرام کے مسلسل بیانات چلتے رہتے، آپ سنتے رہتے۔ مختصر یہ ہے کہ ماں باپ کے لیے میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، آپ جانیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کئی مرتبہ جہاں بھی اللہ نے شرک سے روکا ہے، توحید کا حکم دیا ہے، وہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے پروردگار نے اس بات کا حکم دیا تمہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فیصلہ تمہارے رب نے سنا دیا کہ اس کے ساتھ تم کسی کو شریک نہ کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور قرآن میں بے شمار مقامات پر کہا گیا، اور ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں یاد رکھنا میرے دوستو، میرے ماں اور بہنوں، میرے خصوصاً جو بھی ہمارے بھائی بہن سب سن رہے ہیں، سب کے لیے یاد رکھو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بدیڑ ہو، چاہے بچہ ہو، ہر ایک کے لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ کا خیال کرے، ماں باپ کے کھانے پینے کا انتظام کرے، ماں باپ کے بھائی، ماں باپ کے رہنے سہنے کا، دوائی کا، یہ سارے انتظامات مجھے اور آپ کو کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ ماں باپ کے حسن سلوک، ماں باپ کے خدمت، اور ماں باپ کے لیے دوائی کا انتظام، ماں باپ کے لیے جو کام کرنا ہے وہ ہے دعا ہے، انتظامات کرنا ہے، خدمت کرنا ہے۔ سب ہوتے ہوئے ماں باپ کے لیے کیا دعا سکھائی گئی؟ یہ دعا سکھائی گئی وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ تو ہمارے ماں باپ پر ویسے رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسے بچپن میں انہوں نے ہماری خیال کیا، ہماری پرورش کی، ہمارے لیے
जैसा सलूक बचपन में उन्होंने हमारे साथ किया, कैसे सलूक करता है एक बाप अपने बेटे के साथ, एक माँ अपने बेटे के साथ, एक बाप अपनी माँ अपने औलाद के साथ। एक बेटी और एक बेटे को पालने के लिए जब बच्चा चलने के काबिल ना होता, बाप चलाने का आदी बनाता है। बाप जब बच्चा खाने का काबिल ना होता, माँ उसको खिलाती है। बाप यहाँ तक के याद रखना, जब मैं और आप देखते हैं ये कुतिया बच्चे डालती है तो घंटों के अंदर कुतिये के बच्चे की आंख खुलती कि नहीं, वो अपनी माँ का दूध तलाश कर लेता है। लेकिन इंसान का बच्चा जब पैदा होता है कि कई महीने बीत जाते हैं कि उस बच्चे को अपनी माँ की छाती कहाँ है, अपनी माँ का दूध कैसे पीना बच्चे को मालूम नहीं होता। एक जानवर जिसको मैं और आप हकीर समझते हैं, मैं और आप गली और कूचे में देखते हैं, एक जानवर, एक बकरी, एक छेली का बच्चा आप देख लो, जब पैदा होता है 24 घंटे पार नहीं होते अपनी माँ के थन को तलाश करते हुए जाता है, और बकरी का बच्चा घंटों के अंदर अपनी माँ का दूध पीना शुरू करता है। इसके मुकाबले में इंसान के बच्चे को देख लो, कितने दिन बीत जाते हैं कि उसको खड़ने के लिए, कितने दिन बीत जाते हैं खुद से खाने के लिए, कितने साल बीत जाते हैं चलने के लिए, कितने महीने बीत जाते हैं खुद से दूध पीने के लिए। कि माँ बाप का कितना एहसान है मेरे और आपके ऊपर, कितनी बड़ी कुर्बानियां हैं माँ मेरे और आपके ऊपर माँ बाप की। लेकिन मेरे और आपकी ज़िंदगी बड़ी ताज्जुब लगती है मेरे दोस्तों। हम माँ बाप के साथ ऐसा गलत रवैया इस्तेमाल करते हैं, ऐसा गलत सलूक करते हैं, अल्लाह अलियाज़ु बिल्लाह, बहुत ख़तरनाक। आज माशरे में कई माँ बाप आकर शिकायत करते हैं, कई माँ बाप आकर रोते हैं कि बच्चे हमारी परवरिश में, हमारे देखभाल में, हमारे खिलाने पिलाने में बड़ी सुस्ती करते हैं, बड़ी काहिली करते हैं। एक मिसाल देकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। जब बेटा दुकान से आता है, घर के अंदर बाप और माँ कोई भी खांसते हैं, परेशान है, बुखार है, आकर कहते बेटा अब्बा, आते ही बेटे को बोलते बेटा ज़रा खांसी की दवा होगी बेटा, ज़रा जाकर लेकर आना। माँ कहती है कि बेटा दवाई डालना भूल गई, दवाई हो गई बेटा ला लेना। बाप अपने बेटे से अपनी माँ अपने बेटे से कहती है कि आज दवाई भूल गई बोलना, बेटा ला लेना। बेटा दुकान से थका मांदा आया है, बेटा दुकान से निकलकर कहीं से आया देखा घर में कपड़े निकाल रहा है, थका मांदा है। बाप आकर बोल रहा है कि बेटा बुखार आ गई दवाई ला लेना, बेटा खांसी ज्यादा हो गई दवाई ला लेना, बेटा वो हो गया दवाई ला लेना। माँ बाप की बात को सुनते ही बेटे की आवाज़ को ज़रा सुनना। बेटा कहता ज़रा पहले बोलना मालूम नहीं, अब भी इतना आयास हो, थका मांदा, थक जा को है मैं, अब होता नहीं, सो जाओ सब देख लेंगे। इसी के अपोजिट पहलू ज़रा देख लेना। घर के अंदर आता है, बीवी पूछती है, बीवी बोलती है अब जी ज़रा बच्चे को बुखार आ गई है, दवाई ला लो। ज़रा पहले बोले नहीं क्या, आते आते भूल गई, ला लो। कपड़ा निकाला हुआ बाप कपड़े पहन कर जाता है, अपनी औलाद की दवाई लाने के लिए चला जाता है, या बाप बोलता है तो बाप को बोलता है कि कल ला लेंगे, या बेटा बीवी बोलती है बच्चों के लिए चला जाता है लाने के लिए। क्या इंसाफ है मेरे और आपके पास, क्या सलूक है मेरा और आपका अपने माँ बाप के साथ। मैं और आप क्या रवैया इस्तेमाल करते हैं आज सोसाइटी के अंदर अपने माँ बाप के साथ हम ऐसा ही सलूक कर रहे हैं। बेटों के साथ बड़ा अच्छा सलूक, बेटों की खिदमत में, बेटों की परवरिश में अच्छा सलूक, और जब माँ बाप शिकायत करते, इसका तकलीफ बयान करते हैं तो माँ बाप के मामले में जी चुराते दिखाई देते हैं। लिहाजा माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप का ख्याल करो, अपने माँ बाप के दवाई का इंतज़ाम करो, अपने माँ बाप के रहने सहने का ख्याल करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। उसके बाद माँ बाप के बाद जो हक़ मेरे और आप पर बनता है मेरे माँ और बहनों, वो हक़ क्या है? खुद का भी हक़ है, खुद का हक़ है। क्या है खुद का हक़? खुद का हक़ ये है कि मेरे माँ और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो ये है कि खुद अपनी सेहत का ख्याल करना है, खुद अपनी दुनिया का ख्याल करना है, अपनी आखिरत का भी ख्याल करना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू खू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, आए ईमान वालो तुम अपने आप को और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। पहले अपने आप को बचाना। या कैसा रहता मालूम हमारे कुछ भाइयों का हाल, घर का हाल ख़राब रहता, घर की फिक्र नहीं रहती,
گھر کا معاملہ صحیح نہیں رہتا، ان کے گھر والے پرفیکٹ نہیں رہتے، دنیا والوں کو نمازی بننے نکل جا کر رہتے، ان کا گھر پرفیکٹ نہیں، گاؤں والے کو سمجھانے نکلتے۔ ایک صاحب ہے بار بار ہم سے بحث کرتے رہتے کہ فلان چلو جا کر فلانا کام کرنا ہے، دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کا کام کرنا ہے، فلانا کام کرنا ہے، لوگوں کو نمازی بنانا ہے، وہ کرنا ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں گھر کا حال یہ ہے ان کا کہ ان کے سگے نواسے نمازہ نہیں، کچھ نہیں، سگریٹ تمباکو مارتے گھوم رہے ہیں۔ گھر کا حال یہ ہے، گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، اور چراغ تلے اندھیرا، یہی معاملہ ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے بیوی بچوں کی فکر نہیں رہتی، خود کی فکر نہیں رہتی، ہمیں کیا ہے، ہمیں کتنے پرفیکٹ ہے یہ ہم کو ضرورت نہیں، بازو والا کیا کرتا ہے وہ ہونا ہمارے کو، کیا ہونا، بازو والا کیا کرتا ہے، اس کے گھر میں کیا ہے، اسے کیا کر رہے، ان کیا کر رہا، اس کا بیٹا کیا کر رہا، اس کی بیٹی کیا کر رہی، وہ پورا انفارمیشن ہونا ہمارے، ہمارا بچہ کیا کر رہا، ضرورت ہے ہمارے بچے پرفیکٹ، ہمیشہ ہمارے بچے ہمارے کو پرفیکٹ دکھائی دیتے، ہمارے بچے ولی اللہ کا ولی میرا بیٹا، اور بازو والے کا بیٹا بڑا شیطان جی انہیں، یہ حالت ہے میرے اور آپ کی۔ پہلے اپنے گھر کی، اپنے آپ کی فکر کرو، اپنے نفس کی فکر کرو، اپنی روح کی فکر کرو، اپنی آخرت کی فکر کرو، بعد میں بازو والا کی آخرت کی فکر۔ پہلے ہماری آخرت صحیح نہیں ہے، ہمیں بازو والا کی آخرت کو سنوارنے چلے۔ انہوں نماز پڑھتے نہیں، انہوں گالیاں دیتے، ارے بھائی انہوں کرتے، تمہیں کہتے پرفیکٹ۔ پہلے اپنے آپ کو بولو، اپنے آپ سے سوال کرو، اپنی آخرت کو سدھارنے کی فکر کرو کہ اپنی آخرت کامیاب ہے کہ نہیں ہے، میں نمازی ہوں کہ نہیں ہوں، یہ دیکھو بازو والا نمازی ہے کہ نہیں، بازو والا کو۔ میرے دوستو، میری ماں اور بہنوں، ایک سوال ہے، کیا آپ کو اتنے علماء کے بیانات آپ سن رہے ہیں، کوئی عالم کبھی یہ آپ کو بتائے کیا کہ خبر میں اللہ تعالیٰ فرشتے آ کر جو سوال کرتے اس میں بازو والے کے بارے میں سوال کرتا بول کو کا تو ہے؟ کہیں ہے ہمارے کو، کہیں قرآن و حدیث میں کہیں ہے کہ بازو گھر والے کیا کر رہے تھے پوچھتا فرشتہ جاتے ہی بول کے؟ نہیں نا۔ کیوں پھر ہم بازو والے کی فکر زیادہ کرتے، اپنی فکر نہیں کرتے، اپنی آخرت کے بارے میں نہیں سوچتے؟ تو لہٰذا میرے اور آپ کے لیے اہم ذمہ داری یہ ہوتی ہے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ میرے دوستو کہ اپنی فکر کرو۔ اپنی فکر میں کیا کیا باتیں آتی ہیں آپ کو مختصر بتاتا ہوں، سنیے۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور جگہ فرمایا، وہ بھی سنیے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کی حفاظت کرو، اپنے نفسوں کی حفاظت کرو، اپنے آپ کی حفاظت کرو۔ اپنا سیلف پروٹیکٹ کیا ہے، صرف اپنے آپ کی حفاظت کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے اپنی فکر، اور دوسری بات کیا ہے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ بیماریوں سے بچانا کیا ہے معلوم ہے؟ میں حد سے زیادہ کھاؤں گا تو کولیسٹرول آئے گا، کیوں کھاؤں میں حد سے زیادہ؟ میں حد سے زیادہ کھاؤں تو شوگر آئے گا، میں واکنگ نہیں کروں گا تو شوگر آئے گا، میں ایسا نہیں کروں گا تو شوگر آئے گا، میں ایسا کروں گا تو اسپیڈ چلاؤں گا گاڑی تو ایکسیڈنٹ ہوگا۔ معلوم ہے مجھے، اپنے آپ کی فکر چھوڑ دیا، میں اپنی فکر نہیں کر رہا ہوں، نہیں، ایسی اجازت نہیں اسلام میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنی فکر کرو، اپنے نفسوں کی فکر کرو، اپنے جان کی، اپنے آخرت کی فکر کرو، اپنی باڈی کی فکر۔ ہمارا حال کیا ہے معلوم ہے؟ ہماری فکر، ہمارا حال آج کل کیسا ہو چکا ہے کہ چادر جتنی ہو اتنا پیر پھیلانا چاہتے نہیں ہیں۔ چادر جتنی ہوتا پیر پھیلانا کہہ رہی، پیر کتنی دور پھیلانا؟ ہماری چادر کہتی ہے وہ کتنی طاقت ہے اتنا کام کرنا، طاقت سے زیادہ کام کرے تو انسان بیمار جلدی ہوتا۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اجازت دیتا ہے طاقت سے زیادہ کام کرنے کی۔ ایک مثال آپ سن لو میرے دوستو، اسلام ہمارا وہ دین ہے سبحان اللہ جو مجھے اور آپ کو طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس پر اس کی طاقت سے بڑھ کر ظلم کرتا نہیں، یہ نہیں کرتا، بوجھ نہیں ڈالتا، نعوذ باللہ۔ ظلم نہیں ہوتا اسلام کے اندر کبھی بھی، انسان کتنی طاقت ہے اتنا دیتا، اتنا اس کے اوپر ڈالتا۔ کیسے؟ کھڑ کے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، اسلام کیا بولا؟ بیٹھ کے پڑھو۔ اسلام بولا کہ تمہیں کھڑے تو نماز ہوتی بول کے؟ نہیں نا، بیٹھنے کی اجازت دیا اسلام،
اسلام طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا. پھر آپ طاقت سے بڑھ کر دنیا کے معاملے میں کیوں بوجھ ڈال رہے ہیں؟ شادی کو جاتی عورت، بیوی شادی کو جاتی، واپس آتے ہی مجھے تمہیں وہ دلانا 26 شادی میں وہ پہلے کا ہے سوچ ایک بار ہونا، اب کا 2 بار 3 بار پوچھ ڈالیں میں ہوتا نہیں تو ایسا رہتا کہ دیکھو میرے دوست کی، میرے بہن کی، میرے فلانے کے بیٹی کی شادی دیکھو لوگ کتنا گرینڈ ہونے کرے، ہمیں اس سے اچھا کرنا جی، کیا تو کرو مجھے معلوم نہیں. بیچارے کی حالت کیا ہو جاتی ہے. یہاں پہ اجازت ہے اسلام میں اس بات کی، چادر جتنی ہے پیر اتنے پھیلانا. لیکن ہماری عورتیں آ کر گھر میں بولتی اب ڈیمانڈ کر دی، تمہیں کیا کرتے ہو نہیں معلوم، کہاں سے لاتے کہ مار گئے تو پرواہ نہیں، مجھے کر کو دکھانا تمہیں آج میری ہمارے بیٹی کی شادی اس سے اچھی ہو نا، اس سے اچھا داماد ڈھونڈ کو لانا تمہیں. بیچارہ وہ بروکرا کو پیسے دیا، یہ بروکرا کو پیسے دیا، وہاں ڈالا یاد ڈالا، ادھر گھومیا ادھر گھومیا، ڈھونڈ 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 کو آخر کار ایک بکرے کو پڑھ کو لاتا آتا ایک بکرا بیچارہ آیا. اب شادی کا رشتہ طے ہوا، اب یہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے، ملا کا دینے کی اتنی طاقت بیچارے کے نہیں ہے، ان اندر اندر گھل جا رہا بیچارہ. بیوی بولتے نہیں جی دیں گے، بچہ ایسا پڑا سو ملنا نا، نصیب ہماری بچی کی نصیب کھل جاتی. دیکھ رہے بچی کو اب سے خوابہ میں آسمان میں اڑتی دیکھ رہے لوگ، خوابہ میں دیکھ رہے وہ کر رہے. بیچارہ سوچ رہا کیا کروں، ہمارا بجٹ اتنا ہے شادی کا، ہماری بیگم ڈبل بجٹ پیش کر رہی ہے، اب کیا کرے گا. بیچارہ جاتا ادھر ہاتھ پھیلاتا ادھر ہاتھ پھیلاتا، ادھر کرتا ادھر کرتا، وڈی میں اترتا، سود میں اترتا، جا کر انٹرسٹ پہ اتر جاتا. بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام کرتا. چلو اب بیگم کی فرمائش تھی، ہوم منسٹر کیا بولتی وہی چلتا گھر کے اندر، ہوم منسٹر سے بڑھ کر دوسرا چلنے کا چانس نہیں ہے. تو بھائی بیٹی آئی، شادی کرا بیٹی کی. شادی کے بعد اب مسئلہ شروع ہوا، قرض نکالنا ہے. تو بیچارہ سوچتے 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 ادھر بی پی آ گئی، ادھر شوگر آ گیا، بیوی دور ہوئی بی پی قریب ہوئی، 2 معاملے دیکھو آپ، اور شوگر آ گیا، ہارٹ کا پرابلم آ گیا بیچارے کو. یہ سب ٹینشن لگے. ادھر بیٹی فون کرتی ابا انہوں مجھے ستاتے ہیں ابا بول کے. کیا ہو گیا حال ہے، ڈھونڈ ڈھونڈ کو لایا بکرے کو بیچارہ، آخر کار کیا ہو گیا معاملہ، یہ حالت ہو گئی سب کی. تو لہٰذا کہ اسلام چاہتا ہے مجھے اور آپ کو ہمیشہ یہ بولتا کہ بوجھ حد سے زیادہ مت ڈالو. آپ ایک نیک لڑکے کو ڈھونڈو، جو اتنے ڈیمانڈ کرنے والا لڑکا آپ کی بیٹی کو اچھے کیسے دیکھ سکتا ہو. سوچو آپ، جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں، رسول کا ڈر نہیں، یہ اتنے ڈیمانڈ کر کو شادی کر لے رہے ہیں، تو ایسے سسرال آپ کی بیٹی کو سکھ نہیں دے سکتے. آپ چادر پہ زیادہ پیر باہر پھیلائے تو سانپ بھی ڈستا، بچو بھی ڈستا، مچھر بھی ڈستا. چادر کتنا ہے اتنا پیر پھیلائے تو سب باہر کا باہر چل جاتے، پیر باہر نکالے تو بچو بھی ڈستا، سب ڈستے، بعد میں بیماریاں آتے، یہ سب مسائل پیدا ہوتے. اسلام اسی لیے کیا کہتا کہ آپ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو. جب اسلام میرے موٹی مثال نماز میں، روزے میں، جس میں بھی آپ کو صحت کتنا ساتھ دی اتنی عبادت کرو بولے، تو اب طاقت، آپ کی طاقت کتنی ہے، آپ کی کمائی کتنی ہے، اتنے میں خرچ کرو نا. باہر کا خرچ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اسلام اجازت نہیں دیتا آپ کو. یہ سب کر کو بیچارہ کیا کرتا، آخر کار گھر میں فین کے پھٹے کو رسی ڈالنے کو مر جاتا. ہو گیا کیا بھائی معاملہ، خرچ کریا، وہ کریا، لون لیا، لون والے پھرتے سو پھرتے، بیچارہ فون نمبر بدلاتا، وہ نمبر بدلاتا، ایڈریس بدلاتا، کیا بدلا ہے تو چھوڑتے. وہ خبر کے بعد بھی آگو بیٹھتے، موت کا فرشتہ تو روح لے کو چلے جاتا، ان لگا اس کے بعد بھی آگو وہاں بیٹھتے. انٹرسٹ لیے سو لون والے آ کے خبرستان کرے کڑکو رہتے، کب ہوتا کب کیا تو موقع ملتا کیا. ایسی حالت رہتی ہے. ایسے حالت آج ہمارے لوگ کر چکے ہیں کہ یہاں تک کہ بیچارہ سوسائڈ کا شکار ہو جاتا ہے. کئی گھر ایسے ہو رہے ہیں میرے دوستو. یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ بوجھ ڈال دیا، حد سے زیادہ بوجھ ڈال لیا. اس کا اجازت نہیں دیتا. اور اس کے علاوہ اپنے آپ کی غذا میں کیا ہے، روح کی غذا ہے، روح کی غذا. جنازے کی نماز کتنے بجے، کیا تو معلوم ہوا؟ نکل گئے، اللہ اکبر، نکل جائیں گے. تو اس کے بعد نفس کی غذا ہے. نفس کیا ہے، ہمارا نفس کیا ہے؟ نفس کا تعلق آسمان سے ہے، جس کا جسم کا تعلق مٹی سے ہے. اللہ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا، اور جب ماں کے پیٹ میں ہم انسان جمع ہوتا ہے تو روح اوپر سے آتی ہے.
تو روح کا تعلق اوپر سے ہے، تو روح کی غذا اوپر سے ملتی ہے، اور اوپر سے کون سی غذا ہے؟ 5 وقت نماز ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت ہے، اوپر سے آئی ہوئی قرآن ہے، اس کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں مہیا کرنا غذا کو، جسم روح کو، اور جسم کو اچھے سے اچھے کھانا ہے۔ جب آپ کو ڈاکٹر بتایا گیا کہ آپ یہ نہیں کھا سکتے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نہ کھائیں، آپ نہ کھائیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صحت کا خیال کرے، اپنے کھانے پینے کا خیال کرے۔ آپ ڈاکٹر بولے بی پی ہے، شوگر ہے، کھا لیں گے، بیوی بچے گھر میں آئس کریم کھانے نہیں دے رہے، کئی احباب کو دیکھتے کہ دعوتوں میں 2-2 3 کھا لیتے، 2-2 3 آئس کریم کھا لیتے، 2-2 3 میٹھے کھا لیتے۔ ظلم ہے اپنے نفس پر، یہ ظلم ہے، یہ حقیقت میں مذاق سمجھ لیتے میں اور آپ، اور ہنسی سے بول لیتے کہ گھر میں کھانے نہیں دے رہے اس لیے ہم باہر 2-2 کھا رہے، 3-3 کھا رہے۔ یہ ظلم ہے اپنے نفس پر، اس کا انجام اللہ کے پاس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ کہ جب آپ کو شوگر ہے تو آپ کو بتایا گیا آپ میٹھے سے پرہیز کریں، تو آپ کو میٹھے سے پرہیز کرنا اسلام کا حکم ہے، آپ کو نمک سے پرہیز کرنا اسلام کا حکم ہے، آپ کو مٹن سے روکا بولا ڈاکٹر آپ رک جانا اسلام کا حکم ہے، آپ کو چاول کھانے سے ڈاکٹر نے روکا تو آپ رک جائے اسلام کا حکم ہے، ڈاکٹر کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے علیکم انفسکم، اپنے نفسوں کا خیال کرو، اپنے نفسوں کی حفاظت کرو۔ لہٰذا میرے معزز اسلامی بھائی اور بہنوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے کہ انشاءاللہ باتیں تو بہت ہے، لہٰذا مختصر یہ ہے کہ آج جو حالات ہیں کہ انسان اپنے آپ پر حد سے زیادہ ظلم کر اپنے آپ پر بوجھ ڈال کر بیمار ہو رہا ہے، یہ خود اپنے آپ سے میں اور آپ کر رہی یہ غلطی ہے، اس سے ہم کو بچنا چاہیے۔ انشاءاللہ اگلی باتیں انشاءاللہ کبھی اگلی ملاقات میں ہم باقی کے حقوق بھی انشاءاللہ ضرور بیان کریں گے۔ ہم یہیں سے اپنی بات کو روکتے ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آج جو ہم جمع ہوئے ہیں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے زندگیوں میں خیر و برکت ڈالے، اللہ برکتوں کا نزول فرمائے، ہمارے دکانوں میں، مکانوں میں، صحت میں، تندرستی میں اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہم جو بھی گناہ ہم سے کیے اللہ سب کو معاف فرما دے، ہمارے خطاؤں کو بخش دے، ہمیں ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما، ہم میں سے جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، ہمارے گھروں میں جو بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت عطا فرما، ہمارے اندر اللہ جو بھی میاں بیوی کے اندر نفرتیں، دشمنیاں کچھ بھی ہیں اللہ اس کو صاف کر دلوں کو اللہ آپس میں ملا دے، اللہ ایک بھائی کو بھائی سے، ایک بہن کو بہن سے، ایک دوست کو دوست سے، ایک انسان کو دوسرے انسان سے الفت اور محبت کے ساتھ رہنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما، ہم میں سے جو بھی قرض میں ہے اللہ سب کے قرض ادا کرنے کے راستے فراہم فرما لے، ہم میں سے چھوٹے بڑے جو بھی پریشانی سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم میں کے ہر ایک بڑے بلاؤں سے، مصیبتوں سے، آزمائش اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ خصوصاً منتظمین جو بھی پروگرام سالوں سال کر رہے ہیں، یہ مدرسے پیاری نسواں کے ذمہ داران جو بھائی، 2 بھائی ہیں عبد الحکیم اور عبد العظیم اور ان کے ماموں ان کے ساتھ ہیں، اور بھی بہت سارے یہاں کے بزرگ احباب ہیں، یہ لوگ جو ساتھ دے رہے ہیں ان کے، اور ان کے گھر کی عورتیں جو ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اے اللہ سب کے زندگیوں میں تکلیفوں کو دور فرما دے، ہمیشہ ان کو صحت دے، تندرستی دے، ہر بیماری سے ان کی حفاظت فرما دے، اور اللہ خصوصاً اس کے جو عبد الجبار صاحب تھے ان کے بانی اور فاؤنڈر، اے اللہ ان کی خبر میں اللہ نور بھر دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ان کی خبر کو کشادہ فرما دے، اللہ اے اللہ ان کے جو بھی گناہ تھے اللہ معاف فرما دے، نیکیوں کو حسرات میں شامل فرما دے، اے اللہ ان کو اعلیٰ درجہ نصیب فرما لے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔